بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ زیادہ فرما دیتے ہیں ان کے مرض کو، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے ہیں۔ آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی 8 نمبر ہے۔ یہاں سے ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو منافقت کرتے ہیں۔ منافقت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرما کر تشریف لائے ہیں تو یہاں پر 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، اور 2 بڑے قبیلے تھے جو لوگ زمانہ جاہلیت میں مشرک تھے، لیکن اسلام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ لوگ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ تو یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ بنو قینقاع والے جو یہودی تھے ان کا اتحاد تھا غالباً اوس کے ساتھ، اوس کے ساتھ ان کا اتحاد تھا، یعنی ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، ایک مشرکین کا تھا۔ تو ان کا آپس میں کمٹمنٹ تھی کہ آپ ہمارے حلیف ہیں، تعلق دوستی ہماری ہے آپ کے ساتھ، ہم آپ کے تعاون کریں گے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور بنو قریظہ والے جو تھے ان کا خزرج کے ساتھ ان کی دوستی تھی۔ تو آپس میں ان کی جنگیں یہودیوں کی جب ہوتی تھی، یعنی قینقاع والے قریظہ والوں کے ساتھ آپس میں لڑے تو اب خزرج والے ان کا ساتھ دے رہے، اوس والے ان کا ساتھ دے رہے، وہ آپس میں تعلق جو تھا۔ تو یہ جنگیں ہوتی رہتی تھی، قبائلی جنگ ہوتی تھی، بڑا عرصہ جنگ چلتی رہتی تھی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کوئی اپنا ایک نوکر جو ہے امیر منتخب کر لینا چاہیے، ایک ہمارا سردار ہو جو ہمارے فیصلے کیا کرے، جب بھی کوئی معاملات ہوں اس کو پنچایت میں حل کریں، بجائے تلوار کے ساتھ کرنے کے، لڑائی کے ساتھ کرنے کے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو ذرا پنچایت میں بیٹھ کر صلح صفائی کے ساتھ معاملات کو حل کریں، یوں نسل کشی کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں امیر کون ہونا چاہیے، سردار کون ہونا چاہیے؟ تو عبداللہ ابن ابی یہودی تھا، اس نام کے بارے میں لوگوں کے اندر ڈسکس چل پڑی تھی کہ یہ کام ہمارا جو ہے، یہ یہودیوں میں بڑا عالم بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، تو اس کو سردار بنا لیا جائے۔ اور یہ دل ہی دل میں خوش تھا کہ ہم اب سردار ہوں گے، ہم اب سب کے سردار ہوں گے، ہم حکمران ہوں گے۔ تو
اتنے میں حج کا موسم آ گیا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی, کوئی نام باقاعدہ میٹنگ نہیں ہوتی اس کے اوپر. حج کا موسم آیا تو اوس اور خزرج کے لوگ حج کے لیے چلے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی, ہجرت سے پہلے جو قبائل باہر سے مکہ سے دور سے آتے تھے ان قبائل کے سرداروں سے باہر جا کر راستوں پہ ملاقات کیا کرتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. کیونکہ مکہ والوں کو تو 13 سال اتنا عرصہ ہو گیا تھا سمجھاتے وہ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے. اب آپ نے اپنی دعوت کا دائرہ کار باہر بڑھا دیا, لوگوں میں باہر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. تو اوس اور خزرج کے لوگ یہ 4 لوگ تھے. ان کے ساتھ جب آپ علیہ السلام کی میٹنگ ہوئی تو آپ نے ان کو دین کی دعوت دی. یہ لوگ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں یثرب میں تشریف لے آئیں. مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب ہے. تو آپ نے فرمایا چلے آپ جا کر لوگوں میں اپنے لوگوں کو دعوت دو, اگر لوگ اس بات کو پسند کریں گے تو میں وہاں بھی آ جاؤں گا. یہ حج کر کے واپس آئے, انہوں نے اپنے قبیلوں کو دعوت دی, ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اور یہی بات انہوں نے جا کر یہودیوں کو کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ویسے بھی تو ایک سردار کی ضرورت ہے, ایک حکمران کی ضرورت ہے, اور آپ اہل کتاب ہو, تم تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہو جب آخری نبی آئے گا ہم ان کے ساتھ ہوں گے. تو آخری نبی آ گئے ہیں, ہم ان کو یہاں لے آتے ہیں, وہ ہمارے امیر بھی ہوں گے, حکمران بھی ہوں گے, نبی بھی ہوں گے. یہ بات یہودی عوام نے پسند کی, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. البتہ جو ان میں سردار تھے, علماء تھے, انہوں نے کہا لو جی کام تو خراب ہو گیا, وہ نبی آ جائے گا تو ہماری تو دکانداری ختم ہو جائے گی, ہماری تو سرداری کس نے ماننی. لیکن اب یہ بات وہ عوام سے نہیں کہہ سکتے تھے. خیر آپ علیہ السلام جب یہ بات انہوں نے مشورہ کیا تو یہ اس بات پر یہودی بھی متفق ہو گئے, مومنین بھی متفق ہو گئے. اب جو عبداللہ ابن ابی تھا اس کے دل میں وہ حسد پیدا ہوا کہ یہ کیا ہوا, ابھی ہم تو سردار بننے جا رہے تھے, ہم تو حکمران بننے جا رہے تھے, تو یہ تو سارا کام ہی خراب ہو گیا ہے. تو اس نے دل کے اندر اس حسد کو لیے پھرتا رہا. یہاں سے منافقت کی ابتدا ہوئی ہے. اگلا سال آیا, آپ علیہ السلام کو دوبارہ اوس اور خزرج کے لوگ حج کے موقع پر ملنے کے لیے گئے. اب اس مرتبہ یہ 84 لوگ تھے, 83 یا 84 لوگ تھے. انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف لے ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا, آپ جا کر لوگوں کو بتا دو. تو آپ نے حج کا موسم گزر گیا, پھر آگے محرم سفر یہ گزر گیا, تو آگے ربیع الاول آیا. تو 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچے تھے, سفر مکمل ہوا تھا. انشاءاللہ جمعہ کے موقع پر اس کو تذکرہ کریں گے. تو کہنے کا مقصد ہے یہاں سے منافقت کی ابتدا ہوئی تھی. یہ عبداللہ ابن ابی ظاہری طور پر تو مسلمان ہو گیا تھا, یعنی ظاہری طور پر تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں. اندر اس کے ایک درد اور تکلیف تھی جس کو قرآن نے یہاں پر بیان کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں, ہم بھی مومن ہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ فرمایا آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. فرمایا ان کے اندر کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں. ظاہری طور پر کہیں گے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, آخرت کو بھی مانتے ہیں, تو یہ بات یہودی مانتے تھے, ان کے عقیدے میں ہے یہ بات. لیکن وما هم بمؤمنین, وہ مومن نہیں ہیں. ان کے اندر میں ایک تکلیف ہے, ایک درد ہے, وہ حسد ہے, نبی سے حسد ہے. اس نبوت کے حسد نے ان کو ایسا منافق بنایا کہ جہنم کی تہوں میں پہنچا دیا اس کو. تو یہ ضد اور اناد ہے. قرآن اسی بات کو کہتا ہے کہ یہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. اللہ نے فرمایا دھوکہ دینے والا جو ہے وہ جہاں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے وہ مومن کو بھی دے رہا ہے, جہاں مومن کو دھوکہ دے رہا ہے وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. کیا مطلب؟ مومن اور اللہ کا تعلق بڑا مضبوط ہے, بڑا مضبوط تعلق ہے. ایمان والے کا مضبوط اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہے.
اور یہ ایمان والا تعلق اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا دھوکے دینے والے کا جو دھوکہ ہے وہ اللہ کے لیے بھی ہے, مومنین کے لیے بھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یہاں سے پورا رکوع اسی موضوع پر ہے, انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے.